السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم چیپٹر نمبر 3 بایو ٹیکنالوجی کو پڑھیں گے۔ اس چیپٹر کے جو مختصر سوالات تھے ان کے جوابوں کے میں نے نشان لگا دیے ہیں۔ پہلا سوال تھا کہ بایو ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے یا بایو ٹیکنالوجی کسے کہتے ہیں؟ ٹیکنالوجی کا ایسا شعبہ جس میں بنی نوع انسان کی مدد اور مفاد کے لیے مختلف طریقوں سے جاندار اشیاء بالخصوص مائکرو آرگنزم کا استعمال کیا جائے، بایو ٹیکنالوجی کہلاتا ہے۔ یعنی ٹیکنالوجی کا ایسا شعبہ، سائنس کا ایسا شعبہ جس میں انسان کے فائدے کے لیے ہم مائکرو آرگنزم یعنی چھوٹے جاندار جو آنکھ سے نظر نہیں آتے، جنہیں دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ یا خوردبین یوز کرنی پڑتی ہے، ان کو استعمال کریں اگر ہم انسان کے فائدے کے لیے، تو اس ٹیکنالوجی کو بایو ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے۔ ڈبل روٹی، دہی، پنیر، سرکہ اور مختلف اقسام کی ادویات کی تیاری میں مائکرو آرگنزم استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جین تھراپی کیا ہوتی؟ جین تھراپی کینسر اور ایڈز جیسی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جانے والا ایک جدید طریقہ ہے، یعنی ایک نیا طریقہ ہے۔ اس طریقے میں متاثرہ جینز کی کمی کو پورا کر دیا جاتا ہے یا انہیں نارمل جین سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ جین تھراپی، جین جو ہوتے ہیں انسان کے ڈی این اے کے اندر ہوتے ہیں، جو سمجھو کہ کوڈ ہوتے ہیں انسان کی جیسے کمپیوٹر کے جو پروگرام ہوتے ہیں، سافٹ ویئر ہوتے ہیں، ان کی کوڈنگ کی جاتی ہے۔ کوڈ اگر چینج کیے جائیں تو اس پروگرام کی سیٹنگ ساری چینج ہو جائے گی۔ تو انسان کے جو کوڈ ہوتے ہیں وہ ڈی این اے کے اندر ہوتے ہیں، اور یہ جین جو ہیں یہی جو سمجھو کہ انسان کے کوڈ ہوتے ہیں۔ تو ان کو اگر آپ چینج کریں گے تو انسان کی ساری سیٹنگ چینج ہو جائے گی۔ تو جین تھراپی جو ہوتی ہے وہ کینسر اور ایڈز جیسی بیماریوں کو ان کو ختم کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جو جینز کم ہوں گے ان کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا، یا پھر جو جین متاثر ہوں گے، خراب ہوں گے، تو ان کو نارمل جین سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ تو اس کو جین تھراپی کہا جاتا ہے۔ جینیٹک ٹیسٹنگ کیا ہوتی ہے؟ جینیٹک ٹیسٹنگ بایو ٹیکنالوجی کی ایک جدید ترین ٹیکنیک ہے جو موروثی بیماریوں کی تشخیص کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس طریقے سے ڈی این اے مالیکیول کا براہ راست ٹیسٹ کر لیا جاتا ہے۔ اس ٹیکنیک کے استعمال سے بچوں کی پدری شناخت اور آباء و اجداد کا بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ جینیٹک ٹیسٹنگ یعنی جینز کو ٹیسٹ کرنا، یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جو موروثی بیماریاں وہ ہوتی ہیں جو والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ کوئی ایسی بیماری جو والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو ہو اور پھر ان کے بچوں میں بھی وہ بیماری پائی جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ موروثی بیماری ہے جو بچے کو اس کے والدین سے ملی ہے، تو اس کو موروثی بیماری کہتے ہیں۔ اس کی تشخیص کے لیے یعنی اس کو ڈھونڈنے کے لیے، اس کا پتہ لگانے کے لیے جینیٹک ٹیسٹنگ کی جاتی ہے، یعنی اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ ڈی این اے کو براہ راست ٹیسٹ کر لیا جاتا ہے۔ بچوں کی پدری شناخت مطلب کہ بچوں کے والدین کی شناخت۔ بچے کا اگر ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس کی اولاد ہے، ماں اور باپ دونوں کا پتہ چل جاتا ہے، اور ساری ڈیٹیل بچے کی پتہ چل جاتی ہے کہ یہ کس نسل سے ہے، کس قوم سے ہے، کس کا بیٹا ہے، ساری معلومات بچوں کی اس سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کا ایک بال اگر آپ ٹیسٹ کر لیں، اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کر لیں، تو ہاتھی کی عمر، ہاتھی کی نسل، ہاتھی کا قد، ہاتھی کا وزن، نر تھا یا مادہ، ہر قسم کی معلومات، اس میں کون سی بیماری تھی، ایک معلومات اس سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ سوال تھا جان بچانے والی ادویات۔ جان بچانے والی جو ادویات ہوتی ہیں کون سی ہوتی ہیں؟ انسولین ہوتی ہے، ویکسین ہوتی ہے، گروتھ ہارمون، بیٹا اینڈروفین اور انٹرفیرون۔ انسولین شوگر یعنی ڈائبٹیز کے لیے مفید ہے۔ شوگر کے مریض انجیکشن کے ذریعے اپنے آپ کو انسولین لگاتے ہیں جس سے ان کی شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ ویکسین وبائی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے مفید ہے، جیسے ابھی کرونا وائرس کی وبا جب آئی تو پوری دنیا کو تقریباً ویکسین لگائی گئی۔ تو ویکسین وبائی بیماریاں جو ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگ جاتی ہیں ان سے بچنے کے لیے ویکسین لگائی جاتی ہے۔ گروتھ ہارمون بڑھوتری کے عمل کو تیز کرنے کے لیے مفید ہے، یعنی کوئی انسان جس کا قد زیادہ نہیں ہو رہا یا اس کی باڈی ڈیولپ نہیں ہو رہی، گرو نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے اس کو گروتھ ہارمون یوز کروایا جاتا ہے۔ بیٹا اینڈروفین درد سے سکون پانے کے لیے، یعنی اگر آپ کے جسم میں درد ہے یا آپ کے سر میں درد ہے کہیں بھی،
تو اس سے نجات کے لیے، اس سے بچنے کے لیے بیٹا اینٹروفین یوز کی جاتی ہے۔ انٹرفیرون وائرس سے پھیلنے والی بیماریوں کے خلاف پروٹین، یعنی وائرس سے پھیلنے والی جتنی بھی بیماریاں جیسے کرونا وائرس، تو اس کے خلاف یہ آپ کے جسم کے اندر پروٹین پیدا کرتی ہیں، جس سے آپ کے اندر قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے اور آپ اس بیماری سے لڑ سکتے ہیں۔ تو یہ جان بچانے والی ادویات ہیں۔ اس کے بعد MCQs، بیکٹیریل سیل میں موجود ڈی این اے کے اضافی گول شکل کے ٹکڑوں کو کیا کہتے ہیں؟ پلازمڈ۔ بیکٹیریل سیل میں موجود ڈی این اے کے اضافی گول شکل کے ٹکڑوں کو کیا کہتے ہیں؟ پلازمڈ۔ پودوں میں جینیٹک موڈیفیکیشن کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ الف ب اور جیم تینوں۔ بیماری کے خلاف مزاحمت پیدا کرنا، غذائی کوالٹی میں بہتری لانا، جڑی بوٹیوں کے خلاف مزاحمت پیدا کرنا، الف ب جیم تینوں، یعنی یہ تینوں پودوں میں اگر ہم جینیٹک موڈیفیکیشن کریں گے تو ان تینوں مقاصد کے لیے کریں گے۔ پلازمڈ اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے جین کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ ریکمبینٹ ڈی این اے۔ پلازمڈ اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے جین کے مجموعے کو ریکمبینٹ ڈی این اے کہتے ہیں۔ جاندار جن کے سیلز اور پلازمڈ عام طور پر جینیٹک انجینئرنگ میں استعمال ہوتے ہیں بیکٹیریا کہلاتے ہیں۔ یعنی جینیٹک انجینئرنگ میں جن جاندار کے سیل اور پلازمڈ استعمال ہوتے ہیں بیکٹیریا کہلاتے ہیں۔ بیکٹیریا کے سیل اور پلازمڈ جینیٹک انجینئرنگ میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ڈی این اے کے حصے جو جانداروں میں خصوصیات کی نشو و نما کے لیے ہدایات کے کوڈز کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، جینز کہلاتے ہیں۔ جانداروں میں ہدایات کے کوڈ ہوتے ہیں، ہر انسان کی سیٹنگ ہوتی ہے، جو اس کی سیٹنگ ہوگی انسان کی شکل صورت اسی طرح ہوگی، انسان کی سوچ، انسان کا ذہن، دماغ، ہر چیز انسان کی اسی سیٹنگ کے مطابق چلے گی۔ وہ اگر آپ چینج کر دیں گے تو انسان بالکل اور سے اور ہو جائے گا۔ تو سیٹنگ جو ہوتی ہے، جو کوڈ ہوتے ہیں، وہ جینز کہلاتے ہیں۔ درج ذیل میں سے کون سی چیز بنانے میں بائیو ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں ہوتا؟ کونین بنانے میں بائیو ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں ہوتا، باقی انسولین، بیٹا اینٹروفین، انٹرفیرون ان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کونین کے لیے نہیں ہوتا۔ ڈائبٹیز یعنی شوگر کے مریضوں کے لیے جینیٹک انجینئر انسولین کیسے حاصل کرتے ہیں؟ بیکٹیریا میں انسولین جین داخل کر کے۔ بیکٹیریا میں انسولین کا جین داخل کر کے ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے جینیٹک انجینئر انسولین حاصل کرتے ہیں جی۔ جانوروں کے آرگنز تیار کرنے کے لیے بائیو ٹیکنالوجی کا طریقہ، کلوننگ یعنی ایک جاندار کی فوٹو کاپی یا فوٹو سٹیٹ حاصل کر لینا، اس جیسا بالکل اسی طرح نیا جاندار بنا لینا، یہ کلوننگ کہلاتا ہے۔ جانوروں کے آرگن تیار کرنے کے لیے بائیو ٹیکنالوجی کا طریقہ۔ اسی طریقے سے جانوروں کے آرگن، ان کے اعضاء بنائے جاتے ہیں کلوننگ کے ذریعے۔ جینیٹک انجینئرنگ میں بیکٹیریا کیوں استعمال کرتے ہیں؟ بیکٹیریا بہت تیزی سے تقسیم ہوتے ہیں اور کالونیاں بناتی ہیں۔ یہ اپنے آپ کو ملٹی پلائی بہت زیادہ کرتے ہیں، بہت تیزی سے کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، اور کالونیاں بناتے ہیں، یعنی اپنی آبادی بہت تیزی سے یہ بڑھاتے ہیں، تو اس لیے ان کو بیکٹیریا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بیکٹیریم میں جین داخل کرنے کا طریقہ، جینیٹک انجینئرنگ۔ بیکٹیریم میں جین جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے داخل کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کالم، گروتھ ہارمون استعمال ہوتے ہیں بڑھوتری کے لیے، محرک یعنی جسم کی بڑھوتری، جسم کو گرو کرنے کے لیے، جسم کو ڈیولپ کرنے کے لیے گروتھ ہارمون یوز کیے جاتے ہیں۔ بیٹا اینٹروفین درد سے نجات کے لیے، یہ ہمیں درد سے بچاتی ہے یہ میڈیسن۔ ویکسین بیماریوں کے خلاف مدافعت، یہ ہمارے جسم کے اندر ہی اتنی پاور، اتنی طاقت پیدا کر دیتی ہیں کہ ہم خود ہی بیماری سے لڑ سکیں، بیماری کا مقابلہ کر سکیں، اس کو شکست دے سکیں۔ انٹرفیرون وائرس سے پھیلنے والی وبا، ایسی وبا جو وائرس سے پھیل رہی ہو اس کے خلاف انٹرفیرون یوز کی جاتی ہے۔ انسولین ذیابیطس، ڈائبٹیز یا شوگر کے مریضوں کے لیے انسولین یوز کی جاتی ہے۔ یہ تفصیلی سوال پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ مختصر سوال آپ یاد کر لیں، MCQs اور یہ کالم یاد کر لیں تو انشاءاللہ یہ چیپٹر آپ کا کلیئر ہوگا۔ باقی اگر آپ چاہیں تو اس کے اہم نکات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مین بنیادی چیزیں یہ 4 سوال، MCQs اور کالم۔ تو آج کا چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے، انشاءاللہ اگلے چیپٹر کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔